اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8واں پارہ اور اس کا نصف سورہ اعراف سے آج کا ہمارا تلاوت ہماری شروع ہوئی ہے۔ سورہ اعراف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعراف ایک مقام کا نام ہے کہ جس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ دو موٹی موٹی باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اعراف کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور کمزوریاں برابر ہوں گی، یعنی نیکیوں والا پلڑا یا وہ کمزوریوں والا پلڑا اوپر نیچے نہیں ہوگا، برابر ہوں گی، تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے جس مقام پر اس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انتہائی معزز مکرم لوگ جہاں پہ ہوں گے اس مقام کا نام اعراف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ سورہ اعراف ہے۔ اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر لوگ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے سینے کے اندر کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے مٹا ڈالا ہے، اور ان کو تہس نہس کرنے کی وجہ جو ہے وہ ان کا ظلم تھا اور ان کا جبر تھا، اور اس ظلم اور جبر کا اعتراف انہوں نے خود بھی کیا۔ تو جب ظلم اور جبر جو ہے یہ حد سے بڑا تو پھر ہم نے ان کا کلام کم کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا حق ہے، یعنی نیکی اور بدی اور تمہاری اچھائیاں اور برائیاں تمہارے سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے اس زمین کے اندر تمہیں بسایا ہے اور اس کے اندر تمہارے روزی اور رزق کے ذرائع ہم نے پیدا کیے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی انسان اپنی ہمت، بساط اور طاقت کے ساتھ اس زمین کے اوپر آباد نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی نہ ہو۔ آپ نے کئی خاندانوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اور کئی اجڑے خاندانوں کو بستے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے جو رب نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں زمین کے اندر بسایا ہے اور تمہارے جو معاش کے اور روزی رزق کے ذرائع ہیں وہ تمہیں مہیا کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کی بات ہوئی، اور وہ پورا واقعہ کہ شیطان نے جس طرح جو ہے وہ آپ کو وسوسہ ڈالا، اور پھر وہ سارا پورا قصہ، اور اس میں پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے رب کے ہاں توبہ کی، اور جن الفاظ سے توبہ کی وہ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہمارے رب ہم تو حد سے بڑھ گئے اور ہم نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پا جائیں گے، ہم نقصان اٹھا جائیں گے۔ اور اس قصہ آدم علی نبینا علیہ السلام اور ابلیس کے جو قصہ ہے اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے تصریح کی ہے فنسی ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام بھول گئے، نسیان بھول گئے، ہم نے ان کی جانب سے عزم و ارادہ نہیں پایا تھا۔ تو جب بھول گئے اور نسیان ہوا تو پھر نسیان کے اوپر اس طرح مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں کہ اگر آپ بھول گئے اور روزے کے اندر آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ نماز کے اندر آپ بھول گئے، سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز کی تکمیل ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا فنسیا، وہ بھول گئے، تو آپ وہ خطا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرنا یہ نامناسب ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور یہ انبیاء کے شایان نشان نہیں ہے، کیونکہ خطا کی نسبت نہیں ہوئی ہے، نسیان کی نسبت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، لباس نازل کیا ہے، مراد تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور اس کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے پردہ پوشی کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمہاری زیب و زینت ہے۔ دو مقاصد،
اب ان دو مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد بھی فوت ہو جائے تو لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب سا ایک اودم مچا ہوا ہے لباس کے حوالے سے، بالخصوص خواتین میں کوئی بھی اس پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ دوسرے لفظوں میں دین اسلام جو ہے اس کے اصولوں کے اگینسٹ چلنا ہے۔ عملی کمزوری اور بات ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس کمزوری کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، وہ تمہاری جو ہے وہ عزت جو ہے اس کو محفوظ رکھے گا، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ اور ساتھ ہی بڑا ایک احسن پیرائے میں ایک ٹچ دیا ہے کہ اصل جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اس کو داغدار نہ ہونے دو، اس کو جو ہے وہ تار تار نہ کرو، اور اس کو جو ہے وہ صحیح سلامت اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لیکن اسراف نہ کرو۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اس پہ ممانعت نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حلال رزق طیب پاکیزہ دیا ہے اس میں کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہر امت اور گھروں کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ جس لحاظ سے آپ دیکھیں وقت ایک وقت ہوتا ہے، چاہے آپ زندگی کی بات کریں، چاہے آپ ایک عروج کی بات کریں، آپ اس کے زوال کی بات کریں، ہر امت، گروہ، قبیلہ، فرد کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ موت کی بات کریں تو وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی اور ڈاکٹر لوگ بھی جو لوگوں کے علاج کر کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، وہ بھی پھر اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ عروج کی بات کریں تو جب اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ کسی کو زوال دیتی ہے تو پھر بڑی بڑی قومیں، قبیلے، افراد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے اور پھر تکبر کیا ہے، جنت میں ان کا داخلہ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزر جانا جو ہے ناممکن تصور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے اور پھر تکبر کیا ہے تو اس کا جنت میں داخلہ اسی طرح ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ انسان ہے بعض دفعہ جب آپس میں معاملات ہوتے ہیں کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے تو دلوں کے اندر قدغن رہ جاتا ہے، دلوں کے اندر وہ بخل جو ہے وہ حقد جو ہے وہ کینہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کی سینوں کی کھوٹ کو نکال دیں گے اور اس حالت میں انہیں جنت کے اندر داخل کریں گے، اور پھر جب ہم انہیں جنت سے نوازیں گے تو وہ پھر ہماری تعریف کریں گے۔ ایک اسی سے ملتی جلتی بالکل ایک اور آیت آتی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ حضرت علی المرتضیٰ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ گو کہ میرے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں رنجشیں ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین شاید یہ آیت ہمارے حق میں ہی نازل ہوئی، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے اس چیز کو نکال کر کے ہمیں بھائی بھائی بنا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر اہل جنت کی بات ہوئی ہے اور اہل جنت کے مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جنت والے کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعراف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پھر اس سے اگلا جو جہنمیوں کا قول ہے اور مکالمہ ہے جنتیوں سے، اس کی بات ہوئی ہے کہ جہنمی کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ کوئی تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی بہا دو، تو آگے سے اہل جنت کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی محرومی اور کتنی بد نصیبی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی نعمتیں جو ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دے دی ہیں۔ اس کے بعد دعا کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ قبول کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی فساد فی الارض جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نظام فطرت کو بیان کیا ہے کہ جب ہم بارش برسانے لگتے ہیں تو پھر ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ ابھی اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ تمہارے اوپر برسنے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہوئی اور آپ کی قوم جو ہے اس کی غلط روش جو ہے اس کی بات ہوئی ہے کہ اس غلط روش نے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا۔ اسی طرح پھر حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا وہ بھی ایک عجیب برتاؤ تھا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے اور پھر ان کی قوم جو ہے اس کی بربادی کی بات ہوئی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ اونٹنی دی گئی تھی ان کے اس اونٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور پھر قوم جو ہے اس کے جو بڑے تھے ان کا جو رویہ تھا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي، کہ وہ جو قوم کے بڑے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اور ایمان والوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي، تمہیں کیا معلوم ہے وہ جو قال الملأ الذین استکبروا، جو سردار تھے، بڑے تھے اور جو تونگر تھے، وہ یاد رکھیے انبیاء کے ساتھ دینے والے اکثر جو ہیں وہ غریب، نادار اور کمزور لوگ جو ہیں انہوں نے انبیاء کی تبلیغ جو ہے اور انبیاء کی دعوت کو سینے سے لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ وطوبی للغرباء۔ تو یہاں قوم کے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے جو کمزور لوگ تھے ان کو کہا اتعلمون، تمہیں علم ہے کہ صالح علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یعنی طعن کیا، طنز کیا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہوا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ایک اور لقب عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ خطیب الانبیاء بھی تھے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی بات ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا ہے ان کو ہم نے ایسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے جس طرح کہ وہ گویا ان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد روزی اور رزق کے حوالے سے برکت کی بات ہوئی ہے اور تعلق باللہ کی بات ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمانوں سے برکات کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے اور زمین جو ہے وہ بھی اپنی برکات جو ہے وہ ان کے اوپر نچھاور کرتی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے پھر ہم نے انہیں پکڑا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کی بات ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ جو عصا تھا اس کی بات ہوئی ہے جو اژدہا بن کے دوسرے جو سام تھے ان کو نگل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے۔ اور فرعون اور جو فرعون کے حواری سردار تھے ان کے رویے کی بات ہوئی ہے، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل ان کو تنبیہ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ باز نہیں آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے خطائیں در خطائیں کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی گرفت میں لیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر جو ہے اس کی تلقین کی اور اپنے رب سے التجاؤں کی تلقین کی ہے۔ اور فرعون کو اور فرعونیوں کو جس عذاب سے دوچار کیا گیا ہے وہ قحط سالی تھی اور پیداوار کی کمی تھی کہ وہ پیداوار کی کمی کا شکار ہو گئے۔ پھر ابتداءً ان کو معمولی نوعیت کا عذاب ہوتا رہا، جس طریقے سے طوفان کا آ جانا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹڈی دل لشکر کا آ جانا اور فصلوں کو کھا جانا، اور جوئیں وغیرہ، مینڈک وغیرہ، وہ پانی پینے کے لیے جب ہی آگے بڑھتے تھے تو ہر طرف جو ہے ان کو یہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، خون جو ہے وہ ان کو نظر آتا
آتا تھا، اس طرح کے ابتداءً ان کو معمولی عذاب جو ہے ان سے دوچار کیا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو جھنجھوڑا جائے تو یہ رجوع الی اللہ کر لیں، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے اور طور سے واپس آ کر کے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی قوم نے تو جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو اس وقت آپ جلال میں آئے اور آپ جو ہے ابتداً 30 دنوں کے لیے گئے تھے، 10 دن اور وہاں پہ لگ گئے تھے، اس طریقے سے آپ نے 40 دن وہاں پہ طور پہ گزارے ہیں، اور 40 دن گزارنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو آگے قوم کی حالت ہی بگڑی ہوئی تھی، تو اسی جلال کی وجہ سے آپ نے جو تختیاں تھیں تورات کی ان کو ایک طرف پھینکا اور اپنے بھائی کی طرف بڑھے اور اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو آپ کے بھائی نے آگے سے یہ عرض کی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ دیکھو بھائی، یہ تو مجھے راستے سے ہی ہٹانے پہ تل گئے تھے، اور آپ اس طرح نہ کرو، فلا تشمت بی الاعداء، آپ دشمنوں کو خوش نہ کرو، آپ میرے ساتھ دست و گریبان نہ ہو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کو اس طرح چھوڑا۔ آپ چونکہ جلالی وہ نبی تھے، اور پھر آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اپنے رب سے دعا مانگی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، اور اپنی پاک جناح سے ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی جو قوم میں سے آپ نے 70 بندے جو ہے وہ منتخب کیے تھے کہ جا کر کے طور پہ جو ہے وہ ہم توبہ استغفار کریں گے، اپنے رب سے رجوع کریں گے، اور وہ جا کر کے وہاں بھی ان کے مطالبے ختم نہیں ہوئے۔ جب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادلوں سے آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، ہم جب اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے تو تب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ واقعی رب تھا۔ تو وہاں پر پھر ان کو جھنجھوڑا گیا اور قریب تھا کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین قوم تو پہلے ہی دشمن ہے، اور یہ 70 بندے اگر ادھر جو ہے وہ غارت ہو جاتے ہیں تو وہ قوم جو ہے وہ پھر مزید دشمنی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی دعا نے پھر سہارا دیا، اور ایک دفعہ پھر ان لوگوں کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے عالم ارواح جو ہے اس کی بات ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں روحوں نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، اللہ رب العالمین نے اقرار لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں۔ پھر کسی نے اس وعدے کو بھلا دیا تو وہ کفر میں چلا گیا، اور کسی نے یاد رکھا تو وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم کثیر جن اور انسانوں کو آگ کے اندر جھونکیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دل ہونے کے باوجود جو ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ ان کے پاس دل بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو حسن ہے اور جو کمال ہے یا جو خوبصورتی ہے اور یا جو انسانیت اور آدمیت ہے وہ دینی کی وجہ سے ہے۔ جب آدمی دین کو پھلانگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جو معجزات تھے ان کے حوالے سے جو قوم خدا نخواستہ کہیں غلطی اور کمزوری کا شکار نہ ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ازالہ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ عیسائی مان بیٹھے تھے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفع اور نقصان کا مالک میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد عفو کا اور درگزر کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ظاہر و باطن کے اندر اخلاص کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور چاہے خوش
خوشنودی ہو یا ناراضگی ہو، یعنی حالات جس طرح کی بھی ہوں، عدل کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میانہ روی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، معافی کا حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، سخاوت کا حکم دیا گیا ہے، ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، تدبر اور تفکر کا حکم دیا گیا ہے، اور عبرت پذیری جو ہے، مثال کے طور پہ حالات جو ہے کوئی اس طرح کے آتے ہیں تو ان سے عبرت حاصل کرنا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے یہ ساری کی ساری 9 چیزیں جو ہے، وہ میانہ روی ہو، وہ عدل و انصاف ہو، وہ صلہ رحمی ہو، وہ سخاوت ہو، وہ عفو درگزر ہو، تدبر و تفکر ہو، اور عبرت پذیری ہو، یہ جتنے بھی معاملات ہیں گویا یہ براہ راست امت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اختتامیہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم غور سے اس کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ احناف کی بہت بڑی دلیل ہے، جو احناف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، تو جاری نمازوں میں جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ قرآن کو نہیں سنتے ہیں تو قرآن کے سننے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، تو اس لیے جاری نمازوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جاری نمازوں میں تو قرات نہیں ہے امام کے پیچھے۔ اب پیچھے رہ گیا سری نمازوں کا مسئلہ، جس طرح ظہر ہے اور عصر ہے، تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں تو یہ حکم نہیں ہے، تو ان سے ایک دستبستہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک حدیث پاک ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، امام جس کا ہو امام کی قرات گویا مقتدی ہی کی قرات ہے۔ جب امام قرات کر رہا ہے وہ چاہے دل میں ہی کر رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو وہ امام کی قرات گویا مقتدی ہی کی قرات ہے، اب مقتدی قرات جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اور ایک عقل سلیم کی بات ہے کہ جب بھی کہیں کوئی آپ اپنا نمائندہ جو ہے منتخب کرتے ہیں تو ذی شعور قوم جو ہے وہ اپنا جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہی جا کر کے آگے بات بھی کرتا ہے اور وہی جا کر کے آگے سارے معاملات کرتا ہے، تو امام جو ہے وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کہ امام کی اتباع یہ لازم اور ضروری ہے، تو جب آپ جاری قرات جو ہے وہ سری قرات آپ امام کے پیچھے کریں گے تو کیا پتہ امام ابھی اہدنا الصراط المستقیم پہ پھر رہا ہے اور آپ ولدالین آمین تک پہنچ چکے ہیں، تو اب کیا یہ امام کی آپ اقتداء میں ہی رہے ہیں یا امام کی اقتداء سے باہر نکل گئے ہیں؟ جو یہ بڑی بنیادی اور باریکی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے میں کئی دفعہ وہ دوست ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، افضلیت کا اختلاف ہے، آمین بالجار اور آمین بالخفا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آمین بالخفا افضل ہے، لیکن جو ہے وہ آمین بالجہر جائز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کو ناجائز نہیں کہتے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں گوش گزار کرتا رہتا ہوں اکثر نمازی ساتھیوں کے، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں پڑھتا ہوں پیچھے امام کے، امام حنفی ہے اور 99% لوگ حنفی ہیں، وہ سارے کے سارے آمین بالجہر کہہ رہے ہیں، تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ ان 99% لوگوں کے ساتھ ملیں، یا جس امام کی آپ نے اقتداء کی ہے وہ آمین بالخفا والا ہے، تو وہاں پہ آمین بالجہر جو ہے یہ عقل سلیم کے جو ہے یہ منافی ہے۔ یہ اکثر میں احباب کی گوش گزار کرتا رہتا ہوں، ہاں جہاں آمین بالجہر ہو رہی ہے وہ آمین بالجہر کریں، اور فقہ حنفی اس کو ناجائز بھی نہیں لکھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف جو ہے اس میں افضلیت اور مفضولیت کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے میرا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔